السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 10واں ویڈیو ہے تفسیر یہ نحو قاسمی کا۔ اس سے پہلے کہ 9 سبق پڑھ لینے کے بعد ہی اس کو آپ پڑھیے گا تاکہ آسانی سے ساری باتیں سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ جو باتیں پہلے گزر چکی ہے اس کو میں اس ویڈیو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، تو اسی لیے اس کا خیال رکھیں کہ آپ پرانی ساری ویڈیوز دیکھ لیجئے پھر اس کو دیکھیے۔ احوال جملہ فعلیہ۔ جلس راشد، راشد بیٹھا۔ اکل ساجد طعامًا، الطعام ساجد نے کھانا کھایا۔ اکل الطعام کھانا کھایا گیا۔ عزیز طلبہ، دیکھو پہلی دو مثالوں میں پہلے فعل ہے، اس کے بعد ایک ایسا اسم مرفوع ہے جس میں وہ فعل کیا ہے، اسی کو فاعل کہتے ہیں۔ آپ پہلے میں کتاب جیسا ترکیب شروع سے آپ جان رہے، پہلے میں کتاب سے پڑھ دیتا ہوں 3-4-5 پیج، اور اس کے بعد وہ مختصر انداز میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، تو وہ انف ہو جاتا ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ تو ابھی بھی وہی بات ہوگی، میں پہلے ریڈ کر لیتا ہوں کیا ہے اور اس کے بعد پھر آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ تو ابھی فعل فاعل مفعول وغیرہ آئے تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ نیز دوسری مثال میں اس میں مرفوع کے بعد ایک ایسا اسم منصوب بھی ہے جس پر وہ فعل واقع ہوا ہے، ایسے اسم کو اسم منصوب کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ ذرا ایک نظر یہ بھی دیکھیے کہ پہلا فعل تو صرف فاعل کے ذریعے پایا جاتا ہے، مگر دوسرا فعل بغیر مفعول بھی کے نہیں پایا جا سکتا ہے۔ پہلے کو لازم، دوسرے کو متعدی کہتے ہیں۔ پھر ایک نظر یہ بھی دیکھیے کہ پہلے اور دوسرے فعل نے فاعل کے کام یعنی بیٹھنے اور کھانے کے معنی بتا دیا، ایسے معنی کو فاعلیت کہتے ہیں، اور جو فعل اس معنی کو بتائے اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ تیسرے فعل اکیلا نے اس معنی کو یعنی کھائے جانے کے معنی کو تو بتا دیا جو مفعول بھی میں پایا جا رہا ہے، اس معنی کو معنی مفعولیت کہتے ہیں، اور جو فعل اس کے معنی کو بتائے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ نیز یہ بھی دیکھیے کہ فعل مجہول نے بجائے فاعل کے مفعول بھی کو رفع دیا ہے، ایسے مفعول بھی کو مفعول ما لم یسمى فاعل کہتے ہیں۔ پریشان مت ہوئیے، میں سب سمجھا رہا ہوں، بس مجھے پڑھنے دیجیے تھوڑا سا۔ ترکیب: اکل فعل ساجد فاعل تام، اکل فعل ساجد فاعل، الطعام مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملے فعلیہ ہوا۔ ترکیب جدید: اکل پر زبر آیا ہے ماضی پر فتح لازم ہونے کی وجہ سے، راشد پر پیش آیا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، تنوین آیا ہے الف لام نہ ہونے کی وجہ سے، الطعام پر زبر آیا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تنوین نہیں آیا معروف پر معرب بلام ہونے کی وجہ سے، وہ سب سمجھیں گے۔ یہ میرے لیے نوٹ ہے، استاد محترم سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ از اول تا آخر تمام امثلہ کی دونوں انداز پر ترکیب کرائیں۔ ٹھیک ہے، میں ترکیب بھی بتاتا ہوں کیا ہے، پہلے سمجھ لیجیے۔ تعریف بھی سن لیجیے، پھر ایک تشریح پر چلیں گے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ذریعے پایا جا سکتا ہو، جیسے پہلی مثال میں جلسہ فعل متعدی، وہ فعل ہے جو مفعول بھی کے بغیر نہ پایا جا سکتا ہو، جیسے دوسری مثال میں اکلا۔ معنی فاعلیت فاعل کا نام ہے، معنی مفعولیت فاعل کے کام کا جو اثر مفعول بھی پر پایا جائے۔ فعل متعدی کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جو معنی فاعلیت کو ظاہر کرے، جیسے اکلا۔ فعل مجہول وہ ہے جو معنی مفعولیت کو ظاہر کرے، جیسے اکلا۔ فعل لازم ہمیشہ معروف رہتا ہے۔ فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس کی طرف اس سے پہلے ہوئے فعل معروف کی نسبت ہو رہی ہو، جیسے پہلی دوسری مثال میں راشد و ساجد۔ مفعول بھی وہ اسم منصوب ہے جو فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے دوسری مثال میں الطعام۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس کی طرف اس سے پہلے آئے ہوئے فعل مجہول کی نسبت ہو رہی ہو، جیسے تیسری مثال میں الطعام۔ نسبت فعل فاعل یا نائب فاعل کے ساتھ فعل کو جوڑ کر نسبت فعل کہتے ہیں۔ تعلق فعل یا وقوع فعل مفعول بھی کے ساتھ فعل کو جوڑ کر تعلق فعل یا وقوع فعل کہتے ہیں۔ شبہ فعل ہر ایسا اسم جو معنی مصدری اور عمل میں فعل کی طرح ہو۔ شبہ فعلیہ یہ ہیں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم صفت، اسم مشبہ، اسم تفضیل، مصدر۔ ان سب کی تفصیل انشاءاللہ اسماء عاملہ کے بیان میں آئے گا۔ مزید امثلہ دیکھ لیجیے۔ چلیے اس کو ہی پڑھ ہی لیتے ہیں، پھر بس کریں گے۔
सना नज्जारो कुर्सियन, बढ़ई ने कुर्सी बनाई। सुनियल कुर्सियु, कुर्सी बनाई गई। कतफल अतफालु अजहारा, बच्चों ने फूल तोड़े। अकलत इमरातानी तुफ़ाहतन, दो औरतों ने सेब खाया। उकिलत तुफ़ाहतु, सेब खाई गई। अकलन खुब्ज़ु तिफलतन, अकला खुब्ज़ु तिफलतन, लड़की ने रोटी खाई। ये जुमले फेलिया की कुछ कवायद हैं, वो भी मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। उसके लिए आप देखिए, पहली और तीसरी मिसाल में फ़ेल व फ़ाइल और दूसरी मिसाल में फ़ेल और नाइब फ़ाइल और दोनों मुज़क्कर हैं। चौथी मिसाल में फ़ेल और फ़ाइल, पाँचवीं मिसाल में फ़ेल नाइब फ़ाइल और दोनों मुअन्नस हैं। छठी मिसाल में फ़ेल मुज़क्कर और फ़ाइल मुअन्नस है, दोनों के दरमियान मफ़ूल भी है। इससे मालूम हुआ कि अगर फ़ेल के बाद फ़ौरन फ़ाइल या नाइब फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल मुज़क्कर लाना ज़रूरी है, और अगर फ़ाइल या नाइब फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल मुअन्नस लाना ज़रूरी है। अगर फ़ेल और मुअन्नस से फ़ाइल या नाइब फ़ाइल के दरमियान कोई लफ्ज़ मसलन मफ़ूल भी आ जाए तो फ़ेल को मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह लाया जाए। नेज़ ये भी देखिए कि बाज़ अमसिला में फ़ाइल और नाइब फ़ाइल मुफ़रद और बाज़ में तस्निया और बाज़ में जमा हो गए, मगर सब सूरतों में मुफ़रद ही है। लिहाजा मालूम हुआ कि फ़ेल अगर फ़ाइल के अलावा कोई अलहदा इसम में ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा मुफ़रद ही आता है। अब कवायद सुन लीजिए। अमसिला बाला के पेश नज़र अब कवायद याद कीजिए। फ़ेल के बाद फ़ौरन ही अगर मुज़क्कर फ़ाइल या नाइब फ़ाइल हो तो फ़ेल भी मुज़क्कर लाना ज़रूरी है। अगर मुअन्नस फ़ाइल या नाइब फ़ाइल हो तो फ़ेल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। अगर फ़ेल और मुअन्नस फ़ाइल और नाइब फ़ाइल के दरमियान कोई लफ्ज़ आ जाए तो फ़ेल को मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह लाना जायज़ है। फ़ाइल अगर इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा मुफ़रद ही आता है। फ़ाइल नकेरा भी हो तो मारे होता है और मारिफ़ा भी। तरकीब कदीम जुमला अवला। सना फ़ेल मारूफ़, नज्जार फ़ाइल, कुर्सियन मफ़ूल। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमले फ़ेलिया हुआ। तरकीब जदीद। सना पर ज़बर आया, माजी के मबनी पर फ़तहा होने के बिना पर। अन नज्जार पर पेश आया, फ़ाइल होने के बिना पर। तनवीन नहीं आया, मुअर्रब बिलाम होने की बिना पर। कुर्सियन पर ज़बर आया, मफ़ूल होने की वजह से। तनवीन आई, माने तनवीन न होने की वजह से। उस्ताद मोहतरम से मुक़द्दमा दरख्वास्त है कि वह तलबा को आखिर किताब तक हर चंद जुमले की मंदरजे बाला तरकीब पेश और ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जमाल, ज़रा ये बताओ कि हफ़िज़त तिलमिज़ानी कुरानन कौन सा जुमला है? ये जुमला फ़ेलिया है। ये कैसे मालूम हुआ? अच्छा, ये सब तो मैं समझा ही दूंगा, मुहत्सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तमरीन बनाए तरकीब व इजराए कवायद। लईबा वलदुन, अच्छा ठीक, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ से अभी जो हमने पढ़ा वो जुमला फ़ेलिया की बात चल रही है। जुमला फ़ेलिया। जुमले फ़ेलिया किसको कहा जाता है? जो जुमला फ़ेल से शुरू होता है। ठीक है, जैसे नसरा ज़ैदुन, तो नसरा यहाँ फ़ेल है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये जुमला फ़ेलिया। अब जुमले फ़ेलिया के कुछ कवायद हैं। कवायद क्या है? सबसे सुनिए। जुमले फ़ेलिया में फर्स्ट नंबर पर आएगा फ़ेल, सेकंड नंबर पर आएगा फ़ाइल, थर्ड नंबर पे आएगा मफ़ऊल। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट में ये हो सकता है कि फ़ाइल थर्ड नंबर पे आए, मफ़ऊल सेकंड नंबर पे आए, लेकिन आम कायदा यही है। जैसे नसरा ज़ैदुन अमरन, तो नसरा हो गया फ़ेल, ज़ैदुन हो गया फ़ाइल, अमरन हो गया मफ़ऊल। फ़ेल किसको कहते हैं? काम को, मैंने बता चुका हूँ। फ़ाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। मफ़ऊल किसको कहते हैं? जिस पर काम हुआ। तो मदद करना ये काम है। ज़ैद ने मदद करने का काम किया है, और किसको मदद किया है? अमर की मदद की है। फ़ेल का तो अपना इराब फिक्स होता है। फ़ाइल जो होता है उस पर हमेशा पेश होता है, चाहे वो दो तनवीन हो या एक पेश हो। ठीक है, ये फिक्स है। तो फ़ाइल का इराब क्या होता है? हमेशा पेश के साथ होता है। मरफ़ूआत में आपने पढ़ा है।
اس لیے نصرہ کے بعد زیدن ہے، زیدن فاعل ہے تو اس پہ ہمیشہ پیش ہوگا، اور مفعول جو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، یہ فکس بات ہے۔ تو جس پر پیش آتا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مطلب فاعل پر ہمیشہ پیش آتا ہے، اور اس امر پر زبر آیا ہم اس کو کہیں گے یہ منصوب ہے، یعنی جس پر زبر آتا ہو۔ مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے، اس لیے مفعول کیا ہے؟ منصوب ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا جملے فعلیہ کا کانسیپٹ، کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول۔ اب اس کے جملے فعلیہ کے کچھ قواعد سمجھیے۔ چلیے اب کچھ قواعد سنیے۔ پہلا مثال پہلے دیکھیے، نصر رجل، نصر رجلان، نصر رجال۔ پہلی مثال میں فاعل واحد ہے، دوسری مثال میں فاعل تثنیہ ہے، اور تیسری مثال میں فاعل جمع ہے، لیکن ان تینوں مثال میں فعل واحد ہی ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ایک رول ہے، رول نوٹ کر لیجیے یا یاد کر لیجیے۔ جب بھی فعل کے جسٹ بعد فاعل لکھا ہو، جب بھی فعل کے جسٹ بعد فاعل لکھا ہو تو فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگ بڑھتے ہیں، کیوں واحد ہوگا؟ اسی لیے کہ بھائی کام تو 2 3 4 نہیں ہوتا ہے نا، کام کرنے والا، جیسے مان لیا مدد کرنے والا 2 آدمی، تو مدد تو کام ہے، کرنے والا 2 ہے نا، کام تو وہی ہوا، ایک ہی ہے۔ مدد کرنے والے 5 آدمی، تو 5 آدمی ہے جس نے مدد کیا ہے، کام تو مدد کرنا کام ہی ہے نا، اس کا تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا عورت نے مدد کیا، تو مدد کرنے والی عورت ہے نا، کام تو عورت نہیں ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ کام جو ہوتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے، فعل کانسٹنٹ ہے، فکس ہے، وہ تو فاعل جیسا ہوتا ہے ویسا فعل بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو جب میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کام کرنے والا ایک آدمی ہے، تو فاعل کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ فعل کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسرے مثال میں جب میں نے پہلے ہی کہہ دیا کام کرنے والا 2 آدمی ہیں، تو فعل میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب کام کرنے والے 2 سے زیادہ آدمی ہیں تو فعل میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو پتہ یہ چلا کہ فعل میں بدلاؤ تب کرتے ہیں جب پڑھنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ فاعل کتنا ہے یا کون ہے۔ جب فاعل پتہ ہو کہ کون ہے اور کتنا ہے تو ہم کو فعل میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے ہیں تو واپس وہ رول یاد رکھیے، فعل کے بعد اگر فاعل آتا ہے، فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہر حالت میں واحد ہی رہتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز اور سمجھنا ہے، مذکر مؤنث کا، ٹھیک ہے؟ واحد تثنیہ جمع تو سمجھ میں آ گیا کہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، فعل واحد رہے گا، مگر کس کانسیپٹ میں؟ جب فعل کے جسٹ بعد فاعل آ گیا ہو۔ فاعل کی پہچان کیا ہے؟
فاعل پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ چلیے دوسری مثال مذکر مؤنث کا دیکھیے، میں نے یہاں پر لکھا نصرت فاطمۃ، میں نصر فاطمۃ نہیں لکھ سکتا ہوں، کیوں؟ فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لانا ہے، فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر لانا ہے۔ تو یہ رول یاد رکھنا ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں کیا ہوگا؟ واحد تثنیہ جمع میں فاعل اگر موجود ہے تو فعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل واحد ہی رہ جائے گا۔ لیکن مذکر مؤنث میں کیا ہوگا؟ برابری ہوگی، فعل مذکر ہے تو فاعل مذکر، فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث، یعنی مذکر مؤنث کی برابری ہوگی۔ یہ دو رول ہوا۔ تیسرا ایک رول اور ہے، وہ سمجھ لیجیے۔ مان لیا جائے فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی دوسرا لفظ آ گیا یا مفعول ہی آ گیا۔ مثال کے طور پہ نصر امرن میں لکھ دیتا ہوں اور پھر یہاں پر فاعل لکھ دیتا ہوں، جیسے زید۔ ٹھیک، تو یہ اگزامپل تو صحیح ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ نصر امرن فاطمۃ لکھ دوں، فاطمہ مؤنث فاعل، تب بھی یہ اگزامپل صحیح ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر فعل اور فاعل کے بیچ میں دوسرا لفظ آ جاتا ہے تو فاعل کو مذکر مؤنث میں برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، پھر وہ ہمارے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا 3 رول۔ تو جملے فعلیہ کے متعلق کتنی رول ہم نے سیکھا؟ پہلا، فعل کے جسٹ بعد اگر فاعل آ گیا تو فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد رہے گا۔ رول نمبر 2، فعل اگر مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر ہوگا، فعل مؤنث ہے تو فاعل مؤنث، یا آپ الٹا بول لیجئے، فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہوگا، فاعل مؤنث ہے تو فعل مؤنث ہوگا۔ اور تیسرا رول کیا ہے؟ فعل اور فاعل کے درمیان میں کوئی اگر دوسرا لفظ آ گیا تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یہ 3 رول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے سیکنڈ پارٹ پر۔ اس کے لیے آپ کو فعل مجہول یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ہم نے پڑھا تھا فعل مجہول کے بارے میں بھی، تھوڑا سا ڈیفرنس کیا ہے دیکھیے۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں نصر زیدن، تو نصر زیدن میں کیا ہوا؟ نصر فعل ہے، زیدن فاعل ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ زید نے مدد کی۔ اب میں دوسرا ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں، دھیان سے دیکھیے۔ نصیر زیدن، اب یہاں نام بدل گیا، اب کیا ہوگا سو دیکھیے۔ نصیرہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، جیسے یہ فعل معروف تھا، نصیرہ فعل مجہول ہے، اور زیدن نائب فاعل ہے، اب فاعل نہیں ہے۔ اور ترجمہ کیا ہو گیا بدل کے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ترجمہ ہو گیا زید کی مدد کی گئی۔ ان دونوں ترجمہ میں فرق سمجھیے۔ یہاں زید وہ آدمی ہے جس نے مدد کیا ہے، کیونکہ فعل معروف میں کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے، فعل مجہول میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں زید مدد کرنے والا آدمی نہیں ہے، زید وہ آدمی ہے جس کی مدد ہوئی ہے۔ مدد کس نے کیا ہے یہ اسٹل ہم کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ مدد اس کو کس نے کیا ہے، تو ایسے کو ہم کہتے ہیں فعل مجہول، جہاں فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے۔
اور اس کا نام ہے نائب فاعل، یعنی کیا ہوا، فاعل کی جگہ پر آ گیا. نائب مانے کسی کا جگہ لے لینا، تو جگہ لے لیا نا. میں نے کیا بتایا تھا، فرسٹ پوزیشن پہ فعل آتا ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ فاعل آتا ہے. تو فرسٹ پوزیشن پہ فعل تو آ گیا، سیکنڈ پوزیشن پہ فاعل آنا چاہیے تھا، لیکن فاعل تو ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا فاعل تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو فاعل کی جگہ کیا ہو گیا، یہ آ گیا. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ ہے ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا جس کا فاعل معلوم نہ ہو. یہ نائب فاعل کچھ نہیں ہے، اصل میں مفعول ہے جس کو فاعل کا جگہ اور اعراب دے دیا گیا ہے. پھر سن لیجئے، نائب فاعل کیا ہے؟ نائب فاعل اصل میں ایک مفعول ہے جس کو فاعل کا اعراب اور جگہ دے دیا گیا ہے. ٹھیک، جتنا رول فاعل کا ہے مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع میں، وہ سارے رول نائب فاعل کے بھی ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا فعل، نائب فاعل، فاعل، فعل معروف، فعل مجہول. اب ہمارے ریڈنگ کا آخری ٹاپک جو بچا ہے اس کو دیکھ لیجیے. آخری ٹاپک کیا ہے؟ فعل لازم اور فعل متعدی. دیکھیے، فعل لازم اور فعل متعدی کوئی بڑا مشکل چیز نہیں ہے چونکہ یہ بدلتا رہتا ہے. لازم، فعل لازم کا مطلب ہو گیا ایسا فعل جو بات سمجھا دیتا ہو فاعل پر ہی. جیسے مان لیا جائے جلس زید، زید بیٹھ گیا، تو فعل فاعل، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بیٹھنے والا کام ہوا ہے اور بیٹھنے والا زید ہے. تو اس طرح کے فعل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے، جہاں فعل فاعل سے بات ختم ہو جاتی ہے. کچھ ایسے فعل ہیں جس کو خالی فاعل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہے. جیسے حسیبہ زیدن، زید نے گمان کیا. اب یہاں بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں زید نے گمان کیا، لیکن اسٹل بات ادھوری ہے، کیا گمان کیا، کس کو گمان کیا. تو ایسے جملے کو پوری طرح واضح کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے حسیبہ زیدن غنیًا، زید نے مالدار گمان کیا، یا علیًا غنیًا، علی کو مالدار گمان کیا، تب جا کے بات سمجھ میں آئی. تو وہ فعل جس کو فاعل سے بات سمجھ میں آ گئی تو وہ ہو گیا فعل لازم، اور جس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑ گئی وہ فعل متعدی. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کون فعل لازم ہے کون فعل متعدی ہے؟ سب سے آسان طریقہ ہے کہ یاد کر لیجئے، فعل لازم بہت کم ہے، فعل متعدی زیادہ ہوتا ہے. ہاں، ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ فعل لازم کا مجہول عام طور پہ نہیں آتا ہے، کیونکہ فعل معروف میں کیا ہوتا ہے، مفعول ہی تو نائب فاعل بن جاتا ہے نا. لیکن فعل لازم میں جو ہے مفعول تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو نائب فاعل بنے گا کون؟ تو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے. چلیے، اتنی سی بات آپ کے اس پورے جملے میں تھی. اب آخری بات کر کے ہم اپنی بات کمپلیٹ کریں گے، وہ تھا اس جملے کی ترکیب. جو ترکیب یہاں مجھے سکھانے کے لیے آپ کو مصنف صاحب نے کہا ہے، تو اس کو سمجھیے ترکیب کیا ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی بتایا ترکیب کچھ نہیں ہوتا ہے. نصر زید امرن. اب میں آپ سے کوئی کہے کہ بھائی اس جملے کی ترکیب کریے، کیسے ترکیب کریے گا؟ آسان طریقہ ہے نا. دیکھیے، ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں ان سب لفظوں کا آپس کا کیا تعلق ہے اور اس کے اعراب کی وجہ کیا ہے. تو نصر فعل ہے. اب اس میں مزید اور تفصیل کرنا ہے تو آپ پوچھئے کون سا فعل ہے؟ تو ماضی کا فعل ہے. معروف ہے یا مجہول ہے؟ تو معروف ہے. مثبت ہے یا منفی ہے؟ تو مثبت ہے. صیغہ کون سا ہے؟ تو واحد مذکر غائب ہے. یہ ہو گیا فعل کی پوری حقیقت. زیدن، زیدن کیا ہے؟ زیدن فاعل ہے. اعراب کیا ہے؟ پیش، کیونکہ فاعل کا اعراب پیش ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا مرفوع. واحد ہے، مذکر ہے. امرن کیا ہے؟ امرن مفعول ہے. مفعول پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے اس لیے یہ منصوب ہے. امرن کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے. تو نصر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ایک دوسرا مثال لے لیجئے.
نصیرہ زیدن، نصیرہ ہو گیا فعل اور زیدن کو ہم کہیں گے یہ نائب فاعل. بات ختم. یہی تھی آپ کی پوری ترکیب. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس چیپٹر کے اندر. چلیے یہاں پر تمرین دیکھ. لعب ولدن، لعب فعل، ولدن فاعل. لڑکا نے کھیلا. فتح تلمیزانی حجرتن، فتح فعل، تلمیزانی دو ہے تثنیہ فاعل، اور حجرتن کمرہ، دو لڑکے نے کمرہ کھولا. نصر المسلمون فقیرن، یہاں نصر فعل واحد ہے، مسلمون فاعل جمع ہے، اور فقیرن غریب آدمی واحد مفعول. بہت سے مسلمانوں نے فقیر کی مدد کی. تاکلو فعل ہے، بنتو فاعل ہے، مؤنث فعل مؤنث فاعل، لڑکی کھاتی ہے. ذبحت البنتانی دجاجتن، دو بچیوں نے مرغے کو ذبح کیا. ذبح مؤنث فعل ہے اس لیے کہ بنتانی مؤنث فاعل ہے. بنتانی فعل کے بعد فاعل ترنت آ گیا، تثنیہ ہے، پھر بھی فعل واحد ہی رہ گیا. نجحت تلمیذاتن، یہاں تلمیذاتن فاعل جمع ہے مگر فعل واحد ہی رہ گیا. بچیوں نے محنت کی یا بچیاں کامیاب ہو گئی. یاکلو الخبز امتن، اب یاکلو مذکر فعل ہے اور امتن یہ مؤنث فاعل ہے، لیکن فعل فاعل کے بیچ میں مفعول آ گیا، اس لیے فاعل مؤنث ہے لیکن پھر بھی فعل کو مذکر لایا گیا. قری القرآن، قرآن کو پڑھا گیا. بات ختم ہو گئی. چلیے باقی محادثہ ہے اس کو آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا، کانسیپٹ میں نے سمجھا ہی دیا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل جملے فعلیہ میں مسند اور مسند الیہ کون ہوتا ہے، تو مسند الیہ فاعل ہوتا ہے، مسند فعل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اب اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ حروف جارہ سے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.